یا لاسٹ ٹائم جو ڈسکشن ہوئی اس سے متعلق کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا؟ کوئی بات نہیں ہے کرنی. آپ تو لوگ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے یار. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا بیٹا، لاسٹ ہم نے نا جو 4 ادوار میں تقسیم کیا تھا انہوں نے، ہسٹورین جو کرتے ہیں، تو ہم نے ریپبلک کا دیکھ لیا تھا، اس کا پیک پیریڈ کس طرح سے مارد وجود میں ہی رومولس نے ایک قصبہ بنایا، قصبے سے چلتے چلتے وہ ایک رومن سٹی سٹیٹ ہو گیا. چھوٹا سا علاقہ تھا، چھوٹی سی آبادی تھی. تو وہ جو انسٹیٹیوشنز تھے اسپیشلی جو خاص طور پہ میجسٹریٹس کے، آپ کے اسمبلیز آف دا پیپل اینڈ سینٹ کے، ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ پھر ادھر گورننس کا نظام لیگلی چلتا رہا اور وہاں پہ حالات کیا تھے پولیٹیکل. اب اسی کے آگے کے آخر آنے والے دور میں وہ پھر جو امپائر کا ہوا، پہلے آپ نے دیکھا کہ 7 بادشاہ تھے، بادشاہ کے بعد پھر آپ کے آگے ریپبلک شروع ہو گیا. 2 مجسٹریٹ جنہیں کاؤنسلز کہتے تھے، ان کے ذریعے سے نظام چلاتے رہے اور مختلف قسم کس طرح سے آفیسز ڈیولپ ہوتے رہے. تو ریپبلک کے یہ دور کا اینڈ تھا، تو اس کو پری کلاسیکل ایرا بھی یا پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. تو اس دور میں پھر اگر آپ دیکھیں گے ایٹلس میں یا میپس میں، تو اٹلانٹک کے جو مشرقی حصہ ہے، نیچے افریقہ، اوپر یورپ. تو افریقہ اور یورپ کے درمیان میں جو علاقہ ہے، پانی کا جو ذخیرہ ہے، اس کو میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، جو 3 بر اعظموں کے ساتھ لگتا ہے. اور اس کے ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آج کل کا جو علاقہ ہے آپ کا ترکی اور عراق کا، نا جسے ایشیا مائنر بھی کہتے ہیں، ایجپٹ کا علاقہ بھی جو افریقہ میں آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہے. تو اس طرح سے جو ریپبلک تھی اس علاقے میں، جو میڈیٹرینین بیسن جسے کہتے ہیں، جس میں افریقہ کا علاقہ بھی تھا اور یورپ کا بھی علاقہ بھی تھا، ساؤتھ یورپ کا اور نارتھ افریقہ کا، ادھر تمام کے تمام ان کی حکمرانی کے زیر تسلط یہ علاقہ آ چکا ہوا تھا. اور وہ جو گریس ہے، ٹھیک ہے، گریس بھی ایشیا کے ساتھ ہی لگتا ہے نا آج کل کا دور، جہاں پہ گریک سٹی سٹیٹ سے، جو کہ رومن امپائر سے پہلے وہاں پہ ایک بڑی تہذیب یا بڑی ریاست تھی. تو ادھر سے پھر انفلوئنس ہوئے، ادھر بھی جب گئے تو ادھر کا کلچر، ادھر کی سویلائزیشن، نالج، فلسفی، خاص طور پر اسٹوئک فلسفی جو ہے وہ گریک آئیڈیاز کے اوپر ہی مشتمل ہے. تو ہر رومن کی ہر جو لائف کا اسپیکٹ تھا، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، ریلیجن ہے، آرٹ ہے یا سائنس ہے، تو سب پہ اس نے انفلوئنس ڈالا. اور اسی طرح سے لوگ پھر انسپریشن کے بعد پہ جو گریک لینگویج، کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے تو کس لینگویج میں ہے، تو وہ لینگویج آنی چاہیے. پھر ریٹورک کہتے ہیں بیٹا، بولنے کا، کلام کا جو ہے سبجیکٹ، بولنے کا ریٹورک طریقہ کار، اس میں فلسفی میں کافی زیادہ ہو گیا. تو اس دور کے جو امیر لوگ تھے وہ اپنا پھر اس طرح سے سکولز وغیرہ انہوں نے بنائے، وہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی. بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکنامک لائف میں بھی اس کی تبدیلی آئی، کیونکہ روم ترقی کے اس دور میں پھر وہ کمرشل سینٹر بن گیا نا ادھر یورپ کا. تو ادھر پھر سروسز اور مینوفیکچرنگ گڈس کے حوالے سے بہت زیادہ مشہوری تھی. تو اس طرح سے پھر وہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کو آپ کے اکنامیکلی ان کی خوشحالی آئی. اور وہاں پہ پھر ایک اور طبقہ، ایک تو جب ایگریرین سوسائٹی تھی، یہ تجارتی سوسائٹی بن گئی. تو اس میں پھر مرچنٹس، تاجر اور انٹرپرینور، جنہیں آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو آئیڈیاز، بزنس آئیڈیاز جن کے پاس ہوتے ہیں، بزنس آئیڈیاز ہٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کلاس کی ڈیولپمنٹ ہوئی جسے ایکوسٹرین کلاس کہتے ہیں، بعد میں ان کا ذکر آئے گا. بہرحال جو اب یہ تھا کہ لیٹ ریپبلک کا دور ہے، تو یہ تو پیک پہ چلی گئی تھی نا اپنے ہر حوالے سے، ترقی یافتہ دور کے حوالے سے یہ ریپبلک. آلدو اس کی ایکسپینشن تو بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ایکسپینشن سے پرابلمز آتے ہیں رومن اسٹیٹ میں، وہ بھی آ گئے. آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ رومن جو گریک فلسفی سے جو موریلٹی یا ایتھکس آئے، انہوں نے جس بنیاد کے اوپر یہ ایک روم اکائی کے طور پر
اپنی اس نے ایگزسٹنس برقرار رکھی ہوئی تھی اس پہ فرق ڈالا. پھر جو زیادہ علاقے میں آنے کی وجہ سے پھر جو آرگنائزیشنل ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھے اس واسٹ امپائر کے اس میں پرابلمس آنی شروع ہو گئی. اور ساتھ ہی ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کا حکمران طبقہ تھا ان کا آپس میں پھر جو کہتے ہیں نا پاور گریبنگ اس کی نا لڑائیاں ان کی آپس میں شروع ہو گئیں. تو ہر طرح سے نا پھر یہ ویک ہونے لگی سوسائٹی. ہر علاوہ ہم سوشولوجی کی نظر سے دیکھیں, اکنامک کی نظر سے دیکھیں, ان کے پولیٹیکل لائف کی دیکھیں, تو ہر طرف ہی نا پھر اسٹرائف ہونے لگی, لڑائیاں ہونے لگی. اس بنیاد کے اوپر ان کا پھر ڈاؤن وال شروع ہو گیا. تو یہ جو پولیٹیکل اسٹرائف خاص طور پہ رولنگ کلاس میں کچھ ادھر سیکشنز بن چکے ہوئے تھے, گروہ بن چکے تھے وہ, اور کچھ انڈیویجول لیول پہ ان کے درمیان میں جو ٹینشنز تھیں, تو اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ یہ خانہ جنگی یا بغاوت کی طرف چلے گئے. اس دور میں بالکل رومن امپائر کی شروعاتی دور سے پہلے اور لیٹ ریپبلک کے بالکل آخر والے دور میں ایک شخص پھر ادھر اجاگر ہوتا ہے جس کا نام ہے آکٹیوین, 31 بیفور کرائسٹ میں. وہ پھر یہ جو رومن ورلڈ تھا اس کا پورا وہ ماسٹر بن گیا, بادشاہ بن گیا, اکیلا بادشاہ بن گیا. اور اسی طرح سے پھر جو ان کی دو لیجسلیٹو ادارہ تو ان کا تھا اسمبلیز آف دا پیپل, اور سینٹ جو تھا وہ اپروول دیتا تھا کئی معاملات میں, ایڈوائزر کا رول جو پلے کر رہے تھے. انہوں نے بھی اس ڈیفیکٹو کنٹرول, ڈیجورے ہوتا ہے بیٹا قانونی طور پر, اور ڈیفیکٹو ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو آپ ڈیفیکٹو کو سمجھ لیں پاکستان میں جب فوج قابض ہو جاتی ہے مملکت پر تو وہ ڈیفیکٹو کنٹرول پاکستانی فوج کا ہو جاتا ہے, لیکن ڈیجورے نہیں ہو سکتا کیونکہ لیگل تو نہیں نا ہے. لیگلی اسپیکنگ تو آپ کا اسمبلی سے نمائندے چوز کرتے ہیں, منسٹر, پرائم منسٹر اینڈ سو ایگزیکٹو اتھارٹی تو ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ پھر جو اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی مجسٹریٹس کے پاس تھی اور وہ شیئر کرتے تھے سینیٹرز کے ساتھ, اور بعد میں وہ مجسٹریٹ ہی سینیٹر بن جاتے تھے. اور لیجسلیٹو اتھارٹی تو تھی ان کے پاس, آپ کے اسمبلیز آف دا پیپل کے پاس. لیکن وہ آکٹیوین جو تھا وہ پھر اتھارٹیرینزم اس نے قائم کر دیا, اور سول وہ پورے کا پورے اس رومن امپائر کا سلطنت کا وہ حکمران بن گیا. اور اس نے بھی جو سسٹم آف گورنمنٹ ادھر دیا اس کو پرنسپیٹ کہتے ہیں. کہ یہاں تک کوئی کوشچن آپ کا, کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو؟ ٹھیک ہے. تو وہ جو ارلی رومن امپائر ہے وہ کلاسیکل پیریڈ میں ہم اس کو دیکھیں گے, پرنسپیٹ کی جو پھر ریاست تھی یا سسٹم تھا تو اس میں. جی یہاں تک کوئی کوشچن بیٹا؟ اچھا بیٹا, یہ جو لیٹ ریپبلک کا دور تھا جسے پری کلاسیکل ایرا کہا جاتا ہے, اس میں اب جو نظام کانسٹیٹیوشنل چینجز کیا آتے ہیں, آلدو تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ دو وہ بادشاہ کی جگہ پہ دو بیسیکلی مجسٹریٹس الیکٹڈلی چوز ہوتے تھے ہر سال کے لیے, کاؤنسلز جنہیں کہتا تھا. تو بیسیکلی سوورینٹی یا اختیار ملک پر وہ چلاتے تھے. اوبیسلی ان کو اسمبلیز آف دا پیپل الیکٹ کرتی تھی, اور ایڈوائس اور مختلف معاملات میں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے سینٹ کے اوپر. تو اس طرح سے نظام حکومت چل رہا تھا. لیکن دوسری جو یہ پولیٹیکل لائف میں جو چینجنگ آ رہی جن کا ذکر اوپر کیا گیا, تو آلدو سینٹ کا جو ادارہ تھا اس دور میں اس نے کافی زیادہ پرومیننس ویسے حاصل کر لی ہوئی تھی ریٹ ریپبلکل کے دور میں, کیونکہ مجسٹریٹ کو وہ ایڈوائس بھی کرتے تھے فورن پالیسی کے معاملے میں, جو ریاست کے انکم ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے آنی ہے, اس کا کس طرح سے خرچہ کرنا ہے, پبلک فائنانس, قانون سازی کے متعلق اور انصاف کی فراہمی کے متعلق سارے معاملات میں سینیٹرز کی کافی زیادہ صحیح ہوتی تھی. اور تو پھر مجسٹریٹ اور جو لوگ تھے وہ بھی ہمیشہ انہی اسمبلیز کے حوالے سے کافی زیادہ ان کی پھر جو اتھارٹی کہہ لیں اس کو کرتے تھے. آلدو جو لیجسلیشن یا قانون سازی کا اختیار وہ اسمبلیز آف دا پیپل کو ہی حاصل تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی جو سینیٹیریل ریزولوشنز تھے جو وہاں پہ ریزولوشن منظور کرتے تھے سینٹ میں, اس کو ہی قانون کا درجہ یا قانون کی طاقت ان کو ایسا سے حاصل ہونے لگ گئی. تو اس سیکنڈ بی سی میں لیٹ ریپبلک میں زیادہ پرومیننس اگر ہم دیکھیں گے تینوں کلاسز میں تو سینٹ کو حاصل تھی. بہرحال جو رومن کانسٹیٹیوشن کا جو ہوا نا,
ایک تو شروعات میں جب دیکھیں آپ ریپبلک بنی ہے، جو چیزیں طے ہوئی ہیں، یہ انسٹیٹیوشن لیگل انسٹیٹیوشن طے ہوئے تھے، وہ سارے تو سارے اس دور میں وہ ایگریکلچر کمیونٹی تھی، ٹھیک ہے، تو کافی کلوز سوسائٹی تھی. لیکن وہ جو نظام بنایا گیا تھا اس دور میں، تو ایک امپائر کو، یعنی کہ اب امپائر کس طرح سے کہ یہ جو ریاست تھی بیٹا، اس کے اب صوبے بن چکے ہوئے تھے. جو وہ جنگوں کے بعد علاقے ان کے زیر تسلط آتے رہے تو وہ ان کے صوبے بن گئے تھے. تو صوبوں کے حوالے سے اب آبادی بڑھ گئی اتنی زیادہ، تو اسمبلیز آف پیپل کو اکٹھا کرنا مسئلہ، وہ ان کو اکٹھا کر کے پھر طے کس طرح سے کرنا بھی کیا فیصلہ ہوا. اور ڈسٹینٹ لوگ تھے، ان کا آلریڈی رومنز اور نان رومنز کے لیے علیحدہ قوانین تھے. تو کافی زیادہ مشکلات یہاں پہ لیگلی سپیکنگ بھی انہیں جو اس دور میں حکمرانی کا نظام تھا اس کو فیس کرنی پڑی. پھر یہ ساری باتیں جی ہو گئی. ہاں، اور سینٹ کے بھی آہستہ آہستہ سے وہ جو اس کو شان و شوکت یا جو پریسٹیج حاصل تھی اس کا بھی خاتمہ شروع ہونا لگ گیا. اور انہی اسٹرائف اور انہی بنیادوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں مجسٹریٹس کی جو پاور تھی ان کا بھی ڈاؤن ہوا. تو پولیٹیکلی کہہ لیں یا گورنمنٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ پھر جب بار بار ان کے آپس میں پھر لڑائیاں وغیرہ شروع ہو گئی، خانہ جنگی تک نوبت پہنچ گئی، اور ہر آرمی کا جو بندہ تھا اس نے بھی آہستہ سے اپنے بغاوتیں شروع کر دیں. تو اس لحاظ سے اس کو پھر ریولوشنری پیریڈ فرسٹ سینچری کو کہا جاتا ہے، جس میں پھر جب اس دا ڈاؤن فال ہر معاملے میں آ رہا ہے، تب اس دور میں پھر ہم رائز دیکھتے ہیں ایک رومن امپائر کا، جو کہ آکٹوین کا بھی اس کے آگے سے ذکر آئے گا کہ اس نے کس طرح سے معاملات کو سنبھالا اور ایک امپائر کی جو ضروریات تھی اس کو کس طرح سے پورا کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ریپبلکن کا جو انسٹیٹیوشن سے ان کو ساتھ بھی نہیں چھوڑا. جی یہاں تک بیٹا کوئی گفتگو، کوئی بات ہے، آپ لوگوں کا کوشچن ہے؟ چپ ہے کوئی سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں سمجھ لگ رہی؟ کیوں بھی فرحان آواز بولو. جی سر سمجھ آ رہی ہے. آپ نے مجھ سے ایک کوشچن پوچھا تھا سر، اس کا آنسر نہیں آپ نے پوچھا. کون سا کوشچن پوچھ لیا جناب سے؟ میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ ہم جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ماڈرن ایرا میں وہ کامن لا کی طرف ہے، لیکن ہم رومن لا کو پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے بولا تھا کہ اس پہ آپ کا ویو، اچھا چلے پہلا سوال تو یہ کہ آپ کا ویو برقرار ہے کہ چینج ہو گیا؟ برقرار ہے سر. نہیں، میں نے ویسے وہ بتانا ہے اس کا آنسر. برقرار ہے نا. چلو آپ نے سرچ کیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں رومن لا کی نہیں اہمیت، کامن لا کی زیادہ اہمیت ہے، ایسی ہے نا؟ اب بھی اہمیت ہے، لیکن میں نے یہ اس کی ریزن آپ نے بتانی مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے بتا دیا کہ ہم رومن لا کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی امپورٹنس بتانی. وہ میں بتائیں. نہیں، آپ فرحان آپ نے کہا تھا کہ سر کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، بلکہ دنیا تو کامن لا کی طرف جا رہی ہے. تو میں نے اچھا کہا تھا کہ چلیں آپ سرچ کر کے آئیں کہ آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ درست ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں، اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں رومن لا کی بھی اہمیت ہے یا سول لا سسٹم کی اہمیت ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے وہ بتانا چاہ رہے بات ہے آپ. یہ ہے بات ہے. تو یار اس لیے تو پڑھ رہے ہیں فرحان صاحب، آپ کا ویو چینج ہو گیا نا اب. لیکن سر اس کی امپورٹنس تو پتہ ہونے چاہیے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں. یار امپورٹنس آپ کو شروع دن سے میں نے بار بار بتائی تھی. دنیا ہائیبریڈ لیگل سسٹم کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ ممالک میں جس ایڈوکیٹس ہیں، کامن لا کے ایڈوکیٹس ہیں، ان کی وہ ٹریننگ ہے، وہ ادھر جا کے مقدمہ لینگویج کا بھی بیریئر چلو ختم ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں نظام وہاں پہ کس طرح سے چل رہا ہے. اسی طرح سے کامن لا کنٹریز جو سول لا فالو کرتے ہیں، وہ کامن لا میں آ کر اگر ان کا کلائنٹ ہے، اس نے یہاں پہ معاہدہ کیا ہوا تھا کسی کامن لا کنٹری میں، ادھر اسے اس نے ریلیف اب لینا ہے، ٹھیک ہے، تجارت، سروسز، یہ وہ سارے معاملات میں. تو پھر کیا ہوگا معاملہ، ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں کی اوور آل انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کیونکہ انٹرنیشنل لا میں زیادہ تر جو رول فالو کیے جاتے ہیں وہ سول لا سسٹم کے، جسے رومن ٹریڈیشنلی رومن سسٹم ہی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہے. تو یہ تو شروع میں بھی بات بتائی تھی آپ کو کہ آپ کو دوسری طرف کا علم ہو، اور ایکیڈیمکلی آپ کو ہر جگہ پہ اسکالرشپس ملتے ہیں. تو جو یورپین علاقہ ہے ادھر جائیں گے، ادھر سول لا سسٹم ہوگا، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہے وہاں پہ کیا نہیں ہے، تو بیس تھوڑی سی بن جائے گی. تو ایک ایکسپوئر ہی نا، ایل ایل بی لیول پہ ہر چیز کا ایکسپوئر ہی ہو سکتا ہے. آپ کو ماسٹرز تو نہیں بنا سکتے نا، وہ تو اسپیشلائز فیلڈ میں ہے.
تو فراز صاحب یہ تو کئی بار باتیں ہوئی, آپ نے جی پھر سر شروع کر دیا. بہتر. چلیں اور بھی کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو جناب. ہمیں پتہ ہے آپ کو اہمیت پتہ ہے, آپ کو مثال بھی دی تھی نا کہ کسی اپنے سول لائر سے پوچھے گا کہ جو جوڈیکس اور پریٹر جو ہے پاکستان میں بھی نظام شروع ہو گیا ہے, وہ سی پی سی میں امینڈمنٹ آئی ہے, اب انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جج بٹھا دیے ہوئے ہیں. تو وہ جو پریٹر کا کام تھا وہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہوا ہے سول جوڈیشری میں. آپ نے پتہ کیا کسی اپنے لائر سے؟ نہیں سر پتا تو نہیں کیا ابھی. چلو بعد میں پتہ کر لینا. تو چلو وہ تو اب دیکھو نا, ٹانکا تو ادھر لگ رہا ہے. بہرحال یہاں تک یار جو آپ سے لیٹ ریپبلک کے حوالے سے مختصر سی گفتگو جو رائٹر نے ہمیں کی ہے آئیڈیا میں, بیسیکلی ٹرانزیشنل فیز ہی ہے نا. ٹھیک ہے, ادھر کے کوئی بات ہے تو پوچھ لیں جناب, نہیں تو پھر نا اب ہاں جی کون ہے کیا سر یہاں کچھ پہ ہو. ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ریپبلک کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیٹریشنز تھے وہی مطلب مجسٹریٹس بنتے تھے ارسٹوکریسی کے ساتھ مل کے, اور بعد میں بڑی مشکل سے جا کے اسمبلی آف پیپل بنی ہے, اور اس نے پھر جو ہے وہ مجسٹریٹس کو اور سینیٹرز کو لیجسلیشن پاور مطلب دینا شروع کر دی. اور میرا خیال ہے سر یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں پھر جو امپائر آئی ہے مونارکی, تو ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے. چلیں ایک یہی وجہ تو کی بات تو نہیں ہے, کئی وجوہات ہوتی ہیں اوبویسلی, اور وہ اس کے ریسرچ کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے, تو وہ سر تو ہے بات. پلیبینز جی سر وہ تو پلیبینز نے تو حاصل کر لیا نا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے. ٹھیک ہے, اسمبلیز تو ہوتی تھی ان کی, لیکن وہ ان کو مجسٹریٹس نہیں بناتے تھے. ٹھیک ہے, ٹریبیونز بنے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو یہ جو حافظ صاحب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ تو صدیوں پہ محیط باتیں نا, جو ہم رائٹر نے بھی کوئی مہینوں میں ریسرچ کر کے لکھی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو منٹوں میں بتا دیتے ہیں یا منٹوں میں ڈسکس کر لیتے ہیں. جی سر ٹھیک ہے, تو وہ لگتا ہے نا آپ کو اس بات کو, لیکن وہ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن انہوں نے یہی کہا نا, ایکسپوجر جو بہت زیادہ ہو گیا, آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی, تو چھوٹی آبادی کے لیے جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ وقت نہیں کر سکے. یا فاتح کی اصل میں ہسٹری ہوتی نا, وجوہات اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہسٹری ہمیشہ فاتح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اکبر نامہ اس کے دور میں لکھا گیا ہے تو اس کی تعریفیں ہیں, اس کے بعد جو ہسٹورین نے لکھا ہے. تو بہرحال چھوڑیں اس بحث کو. بل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ لوگ انالیسس کرتے ہیں سچویشن کو اور اپنی کوئی رائے قائم کرتے ہیں. غلط یا درست ہو رائے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن ہے آپ رائے قائم کرتے ہیں اور رائے کے پیچھے آپ کی ایک دلیل آرگومنٹ ہے موجود ہے, یہ اصل میں کوالٹی ہونی چاہیے آپ میں. گڈ شاباش. بہرحال دیکھتے ہیں ہم 31 BC میں آکٹیوین نام کا بندہ جو تھا وہ پھر رائز کرتا ہے, اور وہ پھر یہ جو کنفیوژن کا ایک دور تھا اس میں وہ پھر ان کو ایک نظام حکومت کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن اس نظام حکومت کو آپ ایسے ہی سمجھے جس طرح پاکستان میں مارشل لا لگتا ہے, تو فوجی آ جاتے ہیں, وہ ڈیجورے تو نہیں ہوتے, ڈی فیکٹو حکمران ہوتے ہیں, اور پچھلا جو آئین ہے اسی آئین کے مطابق ہی معاملات کو وہ چلاتے ہیں. صرف اس میں فرق کیا آ جاتا ہے کہ وہ آئین کو کسی بھی وقت سسپینڈ کر سکتے ہیں یا کسی بھی اس ترمیم لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مارشل لا لگا ایوب خان کا تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن, 69 میں لگا مارشل لا تو 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو یہی نے 1969 کا لگایا. 1977 کا لگا ضیاء الحق نے, 99 میں مشرف نے. تو اس طرح سے اگر آپ باتوں کو سمجھیں گے, اور جب ڈیٹیل میں آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کانسٹیٹیوشنل کیسز کریں گے نا, تب آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا جن کو ابھی تک نہیں پتا. تو میں ایکویٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اس نے یہ ریپبلک کے ظاہری طور پر ان اداروں کو بھی برقرار رکھا, اپنی ڈومیننس پریکٹیکلی طور پر بھی قائم رکھی, اور کانسٹیٹیوشنل مونارکی یا ریپبلکن فارم آف مونارکی کو شو کیا. اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا, لیکن کام سارے اس کے بادشاہ والے ہی تھے یہ آکٹیوین کے. بہرحال جو اس دوران میں پھر جو اتنی آپ کہہ لیں کہ بے ہنگمی یا آپس میں انتشار تھا, تو اس کو درست کرنے میں اس نے کافی زیادہ کیا کام, لیکن ساتھ ساتھ اس نے ریپبلکن جو ٹریڈیشنز تھے ان کو بھی برقرار رکھا.
ऑक्टेवियन जो था इसको बहरहाल उसको बाद में बात आ जाएगा, गस्टन का उसे दिया। बहरहाल काफी ज्यादा उसने मैनिपुलेशन की इन रियासती या जो रिपब्लिकन के इंस्टीट्यूशन के, और एक आर्टिफिशियली तौर पर उसने एक निज़ाम हुकूमत बरकरार रखा जो कि प्रैक्टिकली तौर पर तो मोनार्कियल पावर ही थी, बादशाह का ही निज़ाम था, और उसी को निज़ाम के तहत ही उसने बाकी सूबों को भी चलाया, जैसे प्रिंसिपेट का ऐसे याद किया जाता है, उसका कहा जाता है। और 200 साल तक ये निज़ाम हुक्मरानी कायम रहा, जिस दौरान में 3 डायनेस्टीज, पहली डायनेस्टी जिसका वो भी हिस्सा था तो वो थी जनाब ये जूलियो क्लॉडियंस, जो कि 68 एडी तक रही। दूसरी डायनेस्टी फ्लेबियंस की थी, तो ब्रैकेट्स में इन बादशाहों के नाम भी हैं। और तीसरी डायनेस्टी जो है वो एंटोनाइंस की थी, जो कि 180 यानी कि दूसरी सदी ईस्वी तक ये डायनेस्टीज रही, और जिस इस दौर में हुक्मरानी का जो निज़ाम रहा उसे प्रिंसिपेट कहते हैं। रिपब्लिक से ये प्रिंसिपेट में चेंज हो गया। प्रिंसेप क्योंकि अपने लिए खिताब ये इसने ऑक्टेवियन ने मंजूर किया था, उसी बुनियाद के ऊपर फिर इस निज़ाम हुकूमत को प्रिंसिपेट भी कहा गया। 1.5 सदी तक राइटर के बकौल ये निज़ाम हुकूमत ज्यादा बेहतर तरीके से चलता रहा। और इस दौर में फिर काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुई रोमन एम्पायर की भी। तो जो इलाके हैं उनमें देखें आप, ब्रिटेन का इलाका यानी कि सेंट्रल यूरोप और उधर से वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटेन यूरोप के आउटसाइड एक जजीरा है ना, जिसमें आपका इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड आ जाते हैं। तो वहां तक ये जो सल्तनत का था उसका इलाका फैल गया हुआ था इस दौर में। और इसी दौर में काफी ज्यादा फिर अमन बरकरार रहा रोमन वर्ल्ड में। और जो ग्रीस की सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड शुदा जो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन था, वो फिर तमाम के तमाम इसके जो सूबे थे, जो जो यानी कि कब्जा होता रहा, जिस पे यह हुक्मरानी कायम होती रही, तो वो सूबा बनता रहा, तो उस पर ली। और इसी बिना के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा इस एम्पायर में आई। तो इस तरह से जो एक एग्रेरियन सोसाइटी थी वो पहले बनी तजारती सोसाइटी, उसके साथ अब ये इंडस्ट्री और कॉमर्स प्रोडक्शन के जो मामला थे इनमें काफी ज्यादा बेहतरी आने लग गई, क्योंकि रोमन जो ये थे एम्पायर थे, इसने अपना रोड सिक्योरिटी ये वो मामलात में काफी ज्यादा फिर अच्छा निज़ाम दिया, और पूरे तमाम के तमाम रोमन वर्ल्ड में एक ही करेंसी का भी इस्तेमाल होता था। ठीक है जनाब, जो सिटी स्टेट्स है ना, फिर तमाम के तमाम ये प्रोविंसेस में चले गए, तो इसी बुनियाद के ऊपर काफी था। लेकिन ये था इस दौर में कि प्रोविंसेस पे इन्होंने मुकम्मल हुक्मरानी अपनी कायम नहीं रखी थी, बल्कि कुछ ना कुछ उन्हें हक खुद इरादी या ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत उनको दी हुई थी। तो कुछ मामलात में वो लोकल लेवल पे अपने फैसले भी कर सकते थे। पर प्रिंसिपेट के शुरू में दौर में भी ये भी चेंजिंग आई कि पहले जो सिंपल ये रोम के जो पहले कबीले तय हो गया था, तो उनको ही वो सिटीजन समझते थे, और इसी बुनियाद के ऊपर था आपका जस्ट जेंटियम, उनके लिए कवानीन बाकी नॉन रोमन्स के लिए बनाए जाते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से फिर जो न्यू प्रोविंसेस थे उनमें लोगों को भी सिटीजनशिप्स के इन्होंने राइट्स देने लगे, इवन सो एंड सो के हेड्रियन के, और साथ ही साथ उनको एरिस्टोक्रेसी यानी मजिस्ट्रेट्स भी बनाते थे। और उसी दौर में फिर इनको सेनेटर्स भी बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हेड्रियन के दौर में तो तकरीबन हाफ जो सेनेट के सेनेटर थे वो दूसरे ये प्रोविंसेस से ही लोग लिए जाते थे। और इवन इतना ज्यादा उन इलाकों में इन्होंने की कि रोमन ओरिजिन का कोई भी बंदा, यानी कि उसके बड़े बुजुर्ग रोमन कबीले से हो, और बेशक वो रोम के अलावा दूसरे सूबे में किसी में रहता हो, तो उसको एम्परर बनने का भी राइट था या रिकॉग्नाइज उसकी क्वालिफिकेशन कर ली गई। बहरहाल ये जो सारा सिटीजनशिप देने का इख्तियार था, यानी कि पूरी की पूरी एम्पायर को रोमनाइज कर रहे थे ना वो तमाम सूबों को, तो कहते इस वाले से जो बहुत बड़ा एक एडिक्ट आया था वो एम्परर क्रैकला ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशो एंटोनिनियाना जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तय कर दिया था कि जितने भी फ्री सिटीजन हैं, यानी कि जो स्लेव नहीं है, वो तमाम के तमाम अब इस रोमन एम्पायर के शहरी तस्वर होंगे, उनके हकूक बराबर होंगे। इस तरह से राइटर के बकौल कि दुनिया में जो सबसे बड़ी सुपरा नेशनल एक वर्ल्ड एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है जो हम देखते हैं, तो वो रोम को ये राइटर उससे इक्वेट करता है, इस बिना के ऊपर जो जो उधर पॉलिटिकल और लीगल राइट्स लोगों
लोगों को दिए गए, इवन जो कि नॉन रोमन से और बाद में जो कब्जे की वजह से वो एम्पायर का हिस्सा बनते रहे। फिर इसी दौर में देखते हैं कि बेशक वो अगस्टन ने ज़ाहिरी तौर पर इनको बरकरार रखा। ऑक्टेवियन को ना खिताब दिया था उन्होंने अगस्टस का, अगस्टस सीजर का बेसिकली, वो आगे जिक्र दोबारा आ जाएगा। तो बाद दूसरी सदी के आखिरी हाफ में फिर से देखते हैं कि जनाब प्रीवियस स्ट्रक्चर से ना मामला फिर आगे बढ़ते रहे। इस दौरान में फिर जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग जो लाई गई, जो उस दौर की आप माशरती और सियासी जो उस दौर की आप तहरीकें या उसकी फोर्सेस कह सकते हैं, तो पहले नंबर पर यह है कि एम्परर बादशाह है, तो बादशाह विल ऑफ द पीपल से नहीं अपनी फोर्स ड्राइव करता, बल्कि अपनी ताकत आर्मी पे ज्यादा उसका इन्हिसार होता है। फिर विरासत इतनी बड़ी थी तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत ज्यादा, फिर इसका जो उधर आप समझे ब्यूरोक्रेसी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनको वो तो सरकारी और मुलाजम उनको के तौर पर आप समझे कि उनको पेड, इनको फिर वो एग्जेक्टिव्स या एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होती थी, उसमें बड़ी हो गई। फिर साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ जो पब्लिक स्पिरिट थी जो पीछे रिपब्लिकन दौर में थी, बादशाह या फरमारवा के साथ आप कह लें उसकी अतात का, उसमें भी वक्त वक्त के साथ फिर कमी आती रही। ठीक है, तो उस मामला में फिर जो जो पब्लिक अफेयर्स में जितनी जिसकी हिस्सा लेता था उसकी उतनी से होती थी, उतनी उसकी हैसियत गवर्नमेंट के या इक्तदार के मामलात में समझी जाती थी। फिर बेटा डायरकी का कॉन्सेप्ट, डायरकी है कि दो बंदे या दो बॉडीज अगर इक्तदार या इख्तियार का इस्तेमाल करें, उनमें आपस में तकसीम हो जाए दो इदारों के दरमियान में या दो शख्स के दरमियान में, तो ऐसे सिस्टम को डायरकी निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। तो यहाँ पे डायरकी अब देखते हैं, क्योंकि असेंबलीज ऑफ द पीपल की तो हैसियत कम होती गई, इतने ज्यादा लोग कहाँ इकट्ठे हों, क्या फैसला करें, और सेनेट ने ज्यादातर पावर को हासिल कर लिया और इसने भी उसको अहमियत दी ऑक्टेवियन ने। तो इस दौर में फिर अब एम्परर और सेनेट ये दोनों मिलके ही फिर निज़ाम हुकूमत, कानून साजी और दूसरे सरंजाम जो फराइज से उनको अंजाम देते थे। तो इस दौर में ना डबल रूल ऑफ द एम्परर और सेनेट को करार दिया गया, ये जो डायरकी का निज़ाम है, क्योंकि खास तौर पे ये एम्परर सेप्टिमियस सेवरस के दौर में कहते हैं इसको राइज हुआ। और साथ साथ ही फिर आर्मी के मामले भी बेहतर होते रहे, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी थी चीजों की ताकत का है ना बात है, तो रोमन एम्पायर में मुख्तलिफ पुरानी अगर आप हिस्टोरिकल हॉलीवुड की मूवीज देखें उसमें काफी हमें चीजें इस तरह की नजर आती हैं, आप उसको अंदाजा कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी। लेकिन फिर साथ ही जनाब 235 में जिस वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में मामला खराब हुए, तो तीसरी सदी के सेकंड हाफ में या अर्ली थर्ड डेकेड के बाद में हालात यहाँ पे भी खराब होने लगे, क्योंकि वो मिलिट्री ताकत इतनी माइट बन गई और हर जो आर्मी का जनरल था उन्होंने अपना ही एम्परर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दोबारा से खाना जंगी और मामलात होने लगे, और जो कसरे आप समझ सुल्तानी है या तख्त है उसके लिए भी काफी ज्यादा लोग फिर अपने दावे करने लगे। तो इस दौरान में फिर खाना जंगी और लूट मार का काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि जो जनरल या जो फौज अपने कमांडर या जनरल को बादशाह एम्परर डिक्लेयर कर देती तो वो उसका सल्तनत हो गया, वो उसका इलाका हो गया, तो उधर वो जिस तरह से मर्जी लूट मार करें, तमाम का तमाम सॉवरेंटी उनको इख्तियार आ गया। तो इसी दौर में फिर हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ, कॉमर्स इंडस्ट्री, हर चीज में ना फिर काफी ज्यादा इनको डिके महसूस हुआ। ये थर्ड जो सेंचुरी का दौर था ये भी रोमन एम्पायर का डाउनफॉल का ही दौर था। तो ये तो वहाँ के जो ना हालात है, प्रैक्टिकली सियासी हालात के मुतालिक राइटर ने बात की है। इसके मुतालिक कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम उसको वहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क था उसको डिस्कस करते हैं। जी कोई बात किसी की? सर रोमन रिपब्लिक में जो प्लीबियंस थे, कहा जाता है कि 95% लोग वहां पे प्लीबियंस थे, तो सर
ان کو سٹیزن شپ وہاں پہ نہیں تھی حاصل، وہ روم کی انڈیفائنڈ ٹیریٹری کی وجہ سے تھی، یا کہ وہ بہت پور کلاس لوگ تھے اس وجہ سے ان کو سٹیزن شپ نہیں تھی دی گئی؟ تو حافظ صاحب آپ کو کس نے بتایا کہ پلیبینز جو تھے وہ سٹیزن نہیں تھے روم کے؟ سر روم کے جو اصلی شہری ہیں نا وہ پیٹریشنز کو کہا جاتا ہے رومن ریپبلک میں نے پڑھا ہے۔ میرے خیال میں پلیبینز بھی اسی کے تھے، بس وہ لوگ جو کہ ملکیت تھی یا اپر کلاس ہوتا ہے، ہر دور میں یہی ہوتا ہے حالات، پور پیپل روتے رہتے ہیں اور اپر کلاس جو ہے وہ پاور گریبنگ کرتی ہے۔ میری رائے میں جتنا مجھے پتا ہے، شاید آپ کو زیادہ علم ہوگا، تو پلیبینز بھی ان کے شہری ہی تھے بیٹا، اسی بنیاد کے اوپر تو ان کو حق ملے، بس غریب شہری کہہ لیں ان کو۔ جی سر ٹھیک۔ تو چیک کر لیجئے گا آپ جہاں سے آپ نے پڑھا کہ ایسی بات ہے کہ جی سر میں کرتا ہوں۔ پلیبینز وہ شہری نہیں تھے ان کے، شاید آپ چیک کر لیجئے گا۔ اچھا بہرحال اب وہ ہمیں پتہ ہے کانسٹیٹیوشن فریم ورک، ہاں جی کیا فرما رہے ہیں؟ سر میں نے کچھ نہیں کہا، شاید میری آواز اچھا لیٹ پہنچ رہی تھی اس لیے۔ اچھا بیٹا، اب نا کانسٹیٹیوشن فریم ورک ہمیں پتہ ہے تین قسم کے بیسیکلی نا ادھر ادارے سنبھلے یا لوگ سنبھلے۔ مجسٹریسی نظام تھا ایک تو، ٹھیک ہے، مختلف مجسٹریٹ، اس کے ہمارے سامنے کافی ڈسکشن کی، سینٹ تھا اور اسمبلیز آف دا پیپل تھے۔ اب یہ جو اگسٹس آیا، سوری اکٹیوین آیا، جس کو اگسٹس سیزر کا خطاب دیا انہوں نے، سینٹ والوں نے، اسمبلیز آف دا پیپل نے، تو وہ اس دوران میں یہ سارے جو ادارے تھے، یہ کام معاملات ہوتے ہی رہے ظاہری طور پر، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی جو تھا وہ بادشاہ ہی تھا، جو وہ چاہتا تھا وہی کراتا تھا، کیونکہ یہ مجسٹریٹس جو تھے یہی سینیٹرز بنتے تھے، اور ان سب کو یہ اپر کلاس جو ہوتا ہے یہ اپنی نا ریلیونسی برقرار رکھنا ہمیشہ چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پاور آ گئی اور وہ جب جس طرح سے ان کو کہتا رہا، تو وہ جو دو مجسٹریٹس یا کاؤنسلز جو تھے بیسیکلی، وہ اس کے تو تمام اختیارات اس کے پاس آ گئے نا، بادشاہ کے پاس، اور پھر اس نے تقریباً ہاؤس آف جو اسمبلیز ہیں وہ تو وقتاً فوقتاً ویسے ہی ختم ہوتی گئیں، اور سینٹ ہے وہ تقریباً اس کا ربر سٹیمپ بھی بن گیا۔ تو یہ جو چاہتا تھا وہاں سے اس نے پھر ظاہری طور پر تو ریپبلکن فارم یا ڈیموکریسی تو برقرار رکھی گئی، کیونکہ اس کا جو حکمران یہ بنا، اس کے اوپر تو مہر انہوں نے سینٹ نے اور ہاؤس آف اسمبلی میں لگائی، اس کو یعنی کہ ریکگنائز کیا۔ لیکن رائٹر کے بقول پریکٹیکلی مونارکی تھی، تو اس نے بڑی اس کو نا ریپبلکن کے جو ادارے تھے ان کے چھپا کے نا اس نے اس کو بڑی چلاکی سے اس نظام کو پھر بھی چلایا۔ لیکن ریپبلکن دور کے جو جس طرح کے تھے، اور وہ جو امپیریم کا کانسیپٹ تھا، کو سینٹ ہی اور ہاؤس آف اسمبلی ہی، بیسیکلی ہاؤس آف اسمبلی کے پاس ہی قانون سازی اور مجسٹریٹ کی الیکشن کی جو پاور تو ان کے پاس تھی، اور سینٹ تو ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ تو یہ پھر آہستہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انسٹیٹیوشن بھی ختم ہوتے گئے۔ بہرحال اب ان کو کلاسیفائی اور اسپیشلائز طریقے سے رائٹر ڈسکس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو پاپولر اسمبلیز تھی ان کا کیا ہوا۔ تو وہ پرنسپیٹ ایج جو 27 بی سی سے کہتے ہیں سٹارٹ ہوتی ہے، یا 31 بی سی سے، تو اس دور میں شروع میں تو یہ ایسے ہی لیجسلیٹو اور الیکٹو باڈیز کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن نیو آرڈر آ گیا، اور نیو آرڈر کے تحت ان کی پاور آہستہ سے کم ہی ہونی تھی۔ وجوہات اس کی یہ تھی کہ لوگ بہت زیادہ تھے، ان کا پھر اکٹھا کرنا اور طے کرنا معاملات کا وہ کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اور دوسرا کہ جو شارٹ ٹرم دو مجسٹریٹس یا کاؤنسلز ایک سال کے لیے انتخاب کیا جاتا تو وہ معاملات کو چلاتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو ایک سنگل رولر آ گیا تھا آکٹیوین کی طرز پر، اور کہتے ہیں ٹائبرس کے پھر دور میں ایون جو الیکشن کرتے تھے یہ مجسٹریٹ کا، باقی دوسرے مجسٹریٹس کا، وہ بھی اسمبلی سے اختیار نکل کے سینٹ کے پاس ہی چلا گیا، اور فرسٹ سینچری تک۔ اور جو لیجسلیشن جو تھی وہ بھی اب یہ اسمبلیز نہیں کرتی تھی لوگوں کی، بلکہ یا تو ایمپرر فرمان جاری کر دیتا تھا، یا ریزولوشن جو سینٹ کی پاس ہوتی تھی ان کو پھر قانون سازی یا لیجسلیشن کا رتبہ مل گیا تھا۔
ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جب وہ irrelevant ہی ہو گئی تھی وہ باڈی، لیکن ان کے پھر بھی اجلاس اسمبلیز کے ہوتے رہے، اور ان کی نیچے سیریمونی رسمی کاروائی کے طور پر ہی برقرار رہی۔ بہرحال سینٹ کا تو اس دور میں کافی زیادہ، کیونکہ لوگ کم ہوتے ان کو مینیپولیٹ کرنا دیتے رہے، اس ساتھ نظام مملکت میں حصہ دار بن چکی ہوئی تھی، ڈیارکی کا کانسیپٹ تھا، کیونکہ ایمپرر کی جو پاور تھی لیجیٹیمیسی کی، قانونی کی، وہ امپیریئر کے کانسیپٹ پہ تھا، اور وہ امپیریئر کا کانسیپٹ اس لیے تھا کہ جو سینٹ نے اس کو نامینیٹ کر کے اس کی اپروول دی تھی، لیکن اگر ہم ایکچولی میں دیکھیں تو بیسیکلی اقتدار پہ اس کا قبضہ ہی تھا، اور بادشاہ یا ایمپرر جو چاہتا تھا اس کے انڈر تھا یہ سینٹ کا ادارہ، تو جو کہتا تھا وہ کر لیتے تھے، اور بادشاہ الیکشن اور مجسٹریٹس بھی ان کے ساتھ ہی کراتا تھا، وہ بھی اس کے ایمپرر کی وشز کے اوپر ہی کیے جاتے تھے۔ جو بادشاہ ان کو قانون سازی کے لیے پرپوزل دیتا تھا، سینیٹر اس کو بھی منظور کر لیتے تھے کسی بھی ڈیبیٹ کے بغیر۔ فورن پالیسی، آلدو کام سینٹ کے نام پہ ہو رہے ہیں سارے، لیکن پریکٹیکلی تمام کے تمام یہ معاملات ہیں پبلک مینجمنٹ کے، دوسرے اور کاروبار حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے بادشاہ کے ہی پاس ہیں۔ ایون جو مالی معاملات تھے، اس نے ایک ٹریری، خزانہ جو بنایا تھا، اس کو فسکس کا نام دیا، امپیریل ٹریری کو، تو سارے بادشاہ کے تحت ہی معاملات ہوتے رہے ہیں۔ تو وہی رائٹر کہتا ہے کہ ڈائرکی کا جو کنسیپٹ ہے، شیئرنگ آف پاور بٹوین دا سینٹ اینڈ دا ایمپرر، یہ بس ظاہری طور پر تھی، پریکٹیکلی بادشاہ جو چاہتا تھا وہ کام کو کر لیتا تھا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو ریپبلکن دور میں 2 کونسل یا مجسٹریٹ اینولی الیکٹ ہوتے تھے، اور وہ بادشاہت کی جو پاور تھی انہی کو وہ استعمال کرتے تھے، وہ تو ختم ہو گئی اب آہستہ آہستہ سے، لیکن مجسٹریٹ جو باقی ہر معاملات کے لیے 1 سال کے لیے جو کیے جاتے تھے وہ برقرار رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ جو کہ پلیبینز کے لیے، جسے ٹرائبیون بھی کہا جاتا تھا یا ٹرائبونائٹ، جس کے پاس ویٹو پاور تھی، ٹھیک ہے، تو یہی جو ویٹو پاور تھی، یہ اس کانسیپٹ کے تحت بادشاہ کو یا ایمپرر کو بھی یہ ویٹو پاور حاصل ہو چکی ہوئی تھی، اور مجسٹریٹ جو باقی تھے تو ان کی پاور اس طرح سے کافی لمیٹڈ ہو جاتی تھی، کیونکہ کونسل تو اب رہے نہیں، اس کی جگہ پہ بادشاہ آ گئے، اور ملٹری کمانڈ بھی ان کے پاس نہیں تھی، وہ سارے معاملات ایمپرر کے قبضے میں ہی تھے، تو اسی نے پھر اس کو ترقی ہوئی، اس کو مجسٹریسی کے جو معاملات ہیں، کیونکہ بادشاہ کے پاس ویٹو پاور تھی، تو ہر معاملات میں جو بھی یہ کہتے تھے تو بادشاہ اس کو روک سکتا تھا، تو ان کی مجسٹریٹ کی پاور بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہی، لیکن جو پریٹر، جو کہ انصاف، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا جن کا نظام تھا، اس میں وہ پھر بھی ان کا رول برقرار رہا، لیکن اس میں تھوڑی کمی آ گئی، کیونکہ الٹیمیٹ جو جسٹس دینے کا اختیار ہے وہ ایمپرر کے ہاتھ میں ہی تھا، اور اسی نے پھر خاص طور پہ یہ پریٹر جو کہ الیکٹ ہو کے آتے تھے، ان کی بجائے اس نے اپنے ججز بھی بھرتی کرنے یا ان کو لوگوں کو بنانا شروع کر دیا، اور پھر وہی ان کی فیکیت رہی، اور ان کو بھی یہ ٹریبیونز کے تحت پاور تھی کہ جو دوسرے پریٹر ہے ان کے فیصلے کے خلاف وہ ویٹو پاور کر سکتے تھے۔ اب وہی جس طرح فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے جناب، فیصلہ آباد میں کہ ہر بازار اسی طرف جاتا ہے، تو اس دور حکومت میں ایمپرر، بادشاہ ہی تھا ادھر کا فرماروا، تو اس کی بیسیکل پاور یا اس کی حیثیت ایک سینٹر آف گریوٹی کے طور پر آپ کو نظر آ سکتی ہے، کیونکہ ایمپرر جو سب سے ہائیسٹ مجسٹریٹس 2 تھے کاؤنسلز، انہی کی پاور اب ایک کمبائن ہو کے ایک ہی بندے میں آ گئی ہوئی تھی، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا، اس کی لیگل بیسس ہمیشہ سے پھر ان چینج رہی، جب تک یہ 3 جو ڈائناسٹیز ہے یہ 2 صدیوں تک انہوں نے کام کیا۔ جو ٹریبیون کا پوسٹیسٹاس، جو پاور ٹریبیون کی ہے ریپبلک کانسٹیٹیوشن میں، وہ ویٹو والی پاور جو اس کا ذکر میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بادشاہ بہرحال سینٹ اور اسمبلیز کو جس طرح سے وہ مجسٹریٹس کرتے تھے یا کاؤنسل کرتے تھے، بادشاہ بھی ان کو بلا سکتا تھا اور ان کو ٹاسک دے سکتا تھا کہ اس پہ وہ قانون سازی کریں غور و خوض کر کے، یا یہ سوالات ہیں ان کا کس طرح سے معاملے کو جواب دینا چاہیے۔ یہ فرق تھا کہ وہ جو تھے 2 کاؤنسلز یا مجسٹریٹ جو فرماروا تھے، ان کو سال کے بعد اگر انہوں نے اس دور میں کوئی offense یا کرائم کمٹ کیا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ چل سکتا تھا، لیکن اس کو یہ امیونٹی حاصل تھی، اس کے خلاف ایسی کوئی کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے جی۔
اور اس کی شان کے خلاف بھی اگر کوئی معاملہ ایسا کرتا کوئی بندہ تو وہ بھی اس کو ایک کرمنل offense بیان کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی حیثیت تو جو دینے کے لیے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس نے یہ منصب سنبھالا تھا نا، اس کی اپنی تو کوئی خواہش نہیں تھی بیچارے کی. بہرحال اوور رائڈنگ اتھارٹی اس کی موجود تھی، اور تمام پھر جتنے بھی صوبے تھے اس میں ان کا حکم چلتا تھا، اور یہی کمانڈر ان چیف آرمی کا بھی تھا، تو پاور اس کے ہاتھ میں ہی بیسیکلی تھی. اور ڈرا یہ ظاہری طور پر جو پرانے ٹریڈیشن ریپبلکن انسٹیٹیوشن سے وہیں سے ہی دعا کر رہا تھا، اور سپریم پولیٹیکل پاور، مورل اتھارٹی، سوشل انفلوئنس تمام کا تمام اس بادشاہ کی تھا. کیونکہ 27ویں جو قبل مسیح ہے 27 BC کو جب سمجھا جاتا ہے کہ یہ رومن امپائر کا یا پرنسپیٹ کا آغاز ہوا، تو آکٹیوین کو اگسٹس کا خطاب دیا. تو اگسٹس سے مراد شان و شوکت بھی ہے، پر ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدس ہے، اس کی قابل عبادت ہے، اس کی عبادت بھی کی کرنی چاہیے. اتنی زیادہ اس کو انہوں نے اچھے خطاب سے نوازا، یا بہت زیادہ اس کی اہمیت دی. اور بیچارے آکٹیوین نے بڑے ہمبلنس طریقے سے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں ڈکلیئر کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کے لیے خطاب جو چوز کیا اسے پرنسیپ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے فرسٹ سٹیزن آف دا اسٹیٹ، سب سے پہلا شہری. تو وہ خادم ہی ٹائپ تھا پوری مملکت کے لیے، بادشاہ تو وہ تھا نہیں. ٹھیک ہے جناب. ہاں، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا کلیم بھی کرتا تھا، یا اس پہ بڑا وہ فخر کرتا تھا کہ میں نے تمام کے تمام جو ادارے تھے وہ برقرار رکھے تھے، اور میں نے کسی بھی جو مجسٹریٹ کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کی پاور وغیرہ کم ہو یا ہم ٹریڈیشن سے دور ہو جائیں. لیکن وہ جو مجسٹریٹ اتھارٹی ایکسرسائز کرتے تھے ان پہ تو جو قانون بنایا گیا جاتا تھا اسمبلیز آف دا پیپل کی طرف سے، یا جو ریزولوشن پاس ہوتی سینٹ کی، اس کی ان پہ لمیٹیشن تو برقرار تھی. لیکن یہ بیچارے خادم جو تھا پوری مملکت کا، اس کے اوپر کوئی ایسی حدود و قیود نہیں تھی. تو اس طرح سے وہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک اولیگارکی، ایک شخص کی شخصی حکومت ہے، آٹوکریٹک کنٹرول ہے، وہ سارا کا سارا اس نے حاصل کر لیا ہوا تھا. تو پوری کے پوری یہ ایمپرر کا کیونکہ مالک ہی تصور کر لیں، تو تمام ایڈمنسٹریٹو جو مشینری تھی، یعنی کہ سول سروس، وہ بالکل اس کے تابع آتی تھی. اور یہ پرماننٹ آفیشل تھے جن کو تنخواہ دی جاتی تھی. اور یہ کیونکہ اس کے لیے اصول یہ تھا کہ مجسٹریٹس کو تو الیکٹ کرتے تھے اسمبلیز آف دا پیپل، لیکن ان کو مقرر کرنے کا اختیار جو تھا وہ تھا بادشاہ ایمپرر کے پاس. اور بادشاہ جب تک چاہتا تھا تو وہ رہتے تھے، جب نہیں چاہتا تھا تو وہ ان کو نکال سکتا تھا. اور اس کے لیے وہ سینٹ کی جو ہے اپروول بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جی کیا بات ہے بیٹا؟ سر یہ جو خادم تھا یعنی مقدس تھا، اسی سے پھر کنسیپٹ چلا یہ مقدس والا، جو کنگ ہے وہ مقدس ہیں، تو پھر وہ ریپبلکن تک قائم رہا. یہ جو نیکسٹ ریپبلکن آتی ہے فرانس سے سٹارٹ ہوئی آگے جو نہیں آپ نے بات کیا کی ہے؟ میں نے بولا ہے کہ یہ مقدس کا جو مقدس کنسیپٹ ہے، یہ جو خادم اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو اس نے ٹائٹل بھی دیا نا، یا سینٹ نے دیا اگسٹس یعنی مقدس. ہاں جی، تو وہ کنگ والا سسٹم آگے سٹارٹ ہو گیا. جی یار پریکٹیکلی تو وہی ہے نا، مونارکی تھا نا ظاہری طور پر. جیسا پاکستان میں آگے مشرف آ گیا، میں چیف ایگزیکٹو ہوں جناب، ٹھیک ہے، میں تو وزیر اعظم بھی نہیں، میں صدر بھی نہیں ہوں، لیکن کام ساری پاور اسی کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب بیچارے خادم تھے جناب، وہ ملک کا پتہ نہیں کیا بن جانا تھا اگر وہ نہ آتے، لیکن 11 سال تک اس نے جان نہیں چھوڑی جب تک اس کا پیارا نہیں گرا. مقصد یہ ہے کہ ان دا گارب آف رومن ریپبلک انسٹیٹیوشن وہ حکمرانی کرتا رہا. ٹھیک ہے، لیکن ہے تو امپیریلزم ہی تھا نا. یہ امپیریلزم کی بجائے ہم کہیں گے مونارکی ہی تھا نا. ٹھیک ہے، امپیریلزم تو اس لیے ہو گیا نا کہ کیونکہ یہ سلطنت بڑھتی رہی نا، اور زیادہ ان کو حاصل ہوتی رہی.
وہ آپ لیکن ریپبلک میں جو کنگ کین ڈو نو رانگ کی آپ بات کر رہے ہو یا کیا کہہ رہے ہو؟ فرانس کے ساتھ کیا تعلق بنا رہے ہو؟ مجھے وہ نہیں سمجھ لگی. نہیں سر، میں بول رہا ہوں کہ یہ جو کنگ سسٹم آ گیا تھا، ڈیفینیٹلی ایکچوئل میں یہ کنگ ہی تھا نا، تو یہ اپنے آپ کو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے اس کو کہ مقدس ہے، تو پھر یہ کنٹینیو رہا نا کہ ہر کنگ جو آتا تھا اسے مقدس سمجھا جاتا تھا انٹل وہ فرانس کی Obviously ریولوشن آئی، ریپبلکن گورنمنٹ ریولوشن جو تھی. وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آپ ڈیل میں دیکھ بھی لیں. وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، یہ وہ کہاں کی باتیں ہیں. بہرحال اسی طرح سے نا لوگوں کو تو ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، پروپیگنڈا مشینری. ابھی بھی اب یوٹیوب پہ جو لوگ سیاست کے شوز دیکھتے ہیں تو کچھ ٹی وی کے شوز بھی چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے شوز بھی اب پرائیویٹ لوگوں نے نا ہر صحافی نے بنائے ہوئے ہیں، تو پروپیگنڈا تو یاد چلتا ہی رہتا ہے لوگوں کو. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے. چلیں، بہرحال جو تھا، جو ہمیں اس بک سے پتہ لگ رہا ہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں. بہرحال کہاں پہ تھے ہم؟ آپ کی رائے ہے جناب، اس کا احترام کرتے ہیں ہم وہ مجسٹریٹس کی یا یہ ان کی جو تھی نا اس کی، کہ وہ جناب انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اپوائنٹ ہوتے تھے لیکن وہ تبھی تک برقرار رہتے تھے. یہ جو مجسٹریسی کے جو آلریڈی پھر سول سرونٹس جو آتے رہے بادشاہ کے، تو جب تک بادشاہ چاہتا تھا تو وہ برقرار رہتے تھے، جب نہیں چاہتا تھا تو وہ ختم کر دیتا تھا. پاور اور ڈرائیو وہ اس ایمپرر سے ہی کرتے تھے. تو ایمپرر ان کے کسی بھی فیصلے کو ماڈیفائی بھی کر سکتا تھا، ریورس بھی کر سکتا تھا اور ختم بھی کر سکتا تھا، کیونکہ امپروول ان کی بادشاہ یا ایمپرر سے ہونا ضروری تھی. اچھا جی، 2 عہدوں کا ذکر ہے یہاں پہ، ملٹری عہدے ہیں ایک طرح سے. ایک ہے پریٹورین پریفیکٹ اور ایک ہے سٹی پریفیکٹ. جو سٹی پریفیکٹ ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ پولیس کا جس طرح سے چیف ہوگا نا کسی بھی علاقے میں، سٹی میں پولیس کا جو چیف ہے، ٹھیک ہے، تو اس پورے علاقے کی جو دیکھ بھال، اس میں نظم کو برقرار رکھنا، پولیس اس کے سبارڈینیٹ ہے، غلہ کی فراہمی اور یہ چیزیں. دروگا کا کانسیپٹ جب آپ سب کانٹیننٹ کی پڑھیں گے نا تو وہ دروگا کا جو کانسیپٹ ہے، تو یہ تو سٹی پریفیکٹ، تو اس کو آپ پولیس کا سربراہ روم کے علاقے کا کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو جس کو ملٹری کا کہا جاتا ہے، پریٹورین جو پریفیکٹ ہے، یہ بیسیکلی بادشاہ کی جو ایمپرر کی جو گارڈز تھی نا، پرسنل گارڈ، اس کا یہ سربراہ ہوتا تھا. لیکن یہ بادشاہ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہی رہتا تھا، تو یہ اس کا رول آہستہ آہستہ بادشاہ کے ایڈوائزر کا ہو گیا. تو ملٹری معاملات میں جتنے بھی ایڈوائز تھی وہ اسی بندے کی چل رہی ہوتی تھی. تو ان دونوں کی بھی کافی زیادہ اہمیت پھر اس دور میں ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پھر اس نے جوڈیشل فنکشنز بھی ادا کرنے شروع کر دیے. اسی طرح سے آہستہ آہستہ سے دیکھتے ہیں نا کہ آرمی میں پھر آرمی کے ریولوشنز آئے ان دور میں. وہ جو جنرلز کی بات ہوئی تھی نا، تو اسی طرح سے یہ بادشاہ جو آرمی کا جنرلز جو تھے، انہوں نے پاور حاصل کی اور ان کو پتہ لگتا رہا معاملات کا. تو ہر بندہ جس طرح یہ اقتدار کے کھیل میں وہ ہوتا ہے. بہرحال ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس کا آپ سمجھ دیں آفس تھا، پریفیکٹس انونائی، جن کا ذمہ داری تھی کہ غلہ کی سپلائی وہ برقرار رہے، اور پریفیکٹس ویجیلن، یہ سے آپ ویجیلم اسے کہہ سکتے ہیں، جو سپائے جاسوسی کا ان کا ادارہ تھا. ٹھیک ہے، واچ، جاسوسی کرنا، ساری چیزوں کو کرنا. پھر اور طرح کی اس طرح سے ذکر ہوا ہے. تمام کے تمام ایجنٹ بادشاہ کے تھے اور سول ایڈمنسٹریٹو میں وہ اس کے ساتھ کرتے تھے. پھر پروکیوریٹرز، جو ٹیکس اکٹھا کرنا اور جتنے بھی سرکار کی آمدن ہے اس کا حساب کتاب رکھنا، اس کی سپرویژن کرنا، جتنے بھی سرکار کے انڈر بلڈنگز ہیں یا فیکٹریز ہیں، تو یہ آفس اس چیزوں کو ڈیل کرتا تھا. پر اسی کے ساتھ بادشاہ نے اپنے ایڈوائزرز کی بھی ایک باڈی مقرر کری جسے کنسیلیم پرنسپس، وہ پرنسپس ہے نا، تو کنسیلیم پرنسپس کی جو بادشاہ جن سے کنسلٹیشن کرتا تھا. تو یہ بادشاہ کے ٹرسٹڈ فرینڈ ہوتے تھے یا جو سینئر اسٹیٹ کے آفیشلز ایکسپرٹ ہوتے تھے، ان کو پر مشتمل یہ ادارہ یا باڈی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ جناب 3 صدی کے درمیان تک جاتے جاتے رومن سینٹ کے جتنے بھی ذمہ داریاں تھیں، فنکشن تھیں، وہ اس ادارے نے حاصل کر لی ہوئی تھی. پر یہ اتنے آفیسز کا ذکر سمجھتے ہوئے آپ کو پتہ لگ گیا ہے
کہتے ہیں کہ جناب ایک اور طرح کا ان کا کمپلیکس قسم کا آفیسز کا نیٹ ورک تھا جس سکرینہ کہتے تھے، جس میں پہلے تو سلیوز رکھے جاتے تھے اور بعد میں پھر جو آزاد لوگ ہیں ان کو بھی رکھا گیا، اور جو ایکسٹریرین کلاس جس کا ذکر نہیں میں نے ادھر کیا تھا، جو کہ تاجر پلس انٹرپرینور تھے، تو وہ ایسا ایسا سے اس میں وہ پھر شامل ہوتے گئے، جو کہ نظام تجارت تھا وہ ان لوگوں کے بعد میں ہوتا تھا۔ پھر ایک اور آفس ہے جناب سکریم لیبلس، تو جتنے بھی عام پرائیویٹ سٹیزنز جو بادشاہ کو درخواست پٹیشن کرتے درخواست دیتے تھے جناب انصاف کے لیے، تو وہ سارے معاملات کے یہ آفس ڈیل کرتا تھا۔ بادشاہ کے آفیشل کورسپونڈنٹ کے لیے یہ سکرینم ایپیسٹس، سکرینم کوگنیٹیبس، جو کہ جوڈیشل لڑائیاں ہوتی تھیں، معاملات تنازعات ہوتے ان کو ڈیل کرنے کے لیے، تو مختلف معاملات کے دیکھیں کتنے زیادہ اس دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی 2 صدیوں کی بات ہے، اور کتنا ادھر یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ نظام، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایرا آپ سمجھے مسلمانوں کے ایرا سے پہلے کا ایرا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو 6 صدی عیسوی میں ہوئی نا، پیدائش اور بعثت ان کی، تو خلفۂ راشدین تو بعد میں آئے۔ اور اب یہ ایک علیحدہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، کیونکہ اسلامک جورسپروڈنس پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے نا کہ انہوں نے رومن جورسپروڈنس سے ہی انسپائرڈ شدہ ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا ہو سکتا ہے اس کے متعلق کنکلوژن کہ سچ کون ہے جھوٹ کیا کون بتا رہا ہے۔ بہرحال لاسٹ پیراگراف میں یہ جو آپ کا پرنسپیٹ کا دور ہے، اس میں اب ایک وہ خامی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایمپرر کے بعد نیکسٹ ایمپرر اس کا سکسیسر یہ طے کرنے کا کوئی یہاں پہ اگر خامی جو تھی اس نظام میں حکومت میں، تو اس کا پہلا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کیونکہ تو وہ اگر تو ہیریڈیٹری ہے تو وہ تو بادشاہت شو ہو جاتی، لیکن اس کے لیے پھر یہ کہا گیا، نظام لایا گیا کہ بادشاہ جو ہے ایک نامینیٹ کرے اپنے ولی عہد، جس کو ہم آج کل کے دور میں سکسیسر ہے نا، جس کو ولی عہد کہہ سکتے ہیں، وہ پھر بادشاہ جو ہے اس کی اپروول کرائے سینٹ سے، سینٹ جب اس کی اپروول دے دے پھر اس کو ٹرینڈ کیا جائے، تو بادشاہ کے ہی زیر تسلط جتنے گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ پھر ان میں فیصلہ سازی کرے، ان میں حصہ لے، تو ایسا ایسا اس کی ٹریننگ ہوتی رہے گی، اور بعد میں پھر جب بادشاہ کا جب خاتمہ ہو جائے گا جناب، تو وہ اس کی جگہ پر آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ایمپررشپ جو 2 صدی کے اینڈ میں اس کا بھی ڈاؤن فال ہونا شروع ہو گیا، 180 تک رہے نا، اور پھر وہ بغاوتیں ہوئی آرمی میں، آرمی کے جنرل نے اپنے اپنے علاقے ڈکلیئر کر لیے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈومینیٹ کا نیکسٹ کانسیپٹ انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں دیکھیں گے۔ تو یہ جو ولی عہدی کا نظام ہے، تو آپ بالکل اس کو جو جانتے ہیں کرنٹ افیئر سے، تو محمد بن سلمان جو MBS کے نام سے مشہور ہے، سعودی عرب کا، کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ولی عہد، ٹھیک ہے، تو جو ان کو جانتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایکویٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جو اسوں سے پھر یہ بعثت، یہ جو مقرر کرنا، جانشین مقرر کرنا، ادھر سے معاملہ شروع کیے گئے۔ الزام لگاتے ہیں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامینیٹ کیا، لیکن اس کا پھر اپوزٹ بیان یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ کون سا اپنے بیٹے کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا یا اپوائنٹ کیا تھا۔ بہرحال یہ ویسی باتیں ذکر آ گیا۔ یہاں تک بیٹا کوئی بات کرنا چاہیں آپ لوگ، کوئی چیز سمجھ لگی ہو غلطی سے، اس کے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز کائنڈلی، کسی کا کوئی سوال ہو، نہیں تو ڈومینیٹ کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ